السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کبھی بھی ایک انسان حج کے لیے عمرے کے لیے آتا ہے اور زمزم کا پانی پیتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، جن کی خاطر زمزم کا پانی نکالا گیا تھا۔ آب زمزم کے تعلق سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے، زمزم مبارکۃ انما طعام طعم و شفاء سقم۔ زمزم کا پانی مبارک ہے، کھانے کا کھانا ہے اور بیماری میں باعث شفا ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جس طرح کھانا کھانے سے آسودگی ہوتی ہے، اسی طرح زمزم پینے سے بھی آسودگی ہوتی ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں وارد ہوا ہے کہ آب زمزم ہر اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ زمزم کا کنواں، اس کی حفاظت اور اس کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا مملکت سعودی عرب پورا خیال رکھتی ہے۔ ملک عبدالعزیز کے عہد اور اس سے پہلے زمزم کا پانی ڈول سے نکالا جاتا تھا، پھر اسے کھلی ٹنکی میں جمع کیا جاتا تھا۔ جو اسے پینا چاہتا تو اس ٹنکی سے بندھے ہوئے برتن سے نکال کر پیتا تھا، مگر پانی کے اوپر جو گرد و غبار آ کر لگ جاتا تھا، اس سے بچانے کے لیے ملک عبدالعزیز ہی کے زمانے میں ٹنکی کے اوپر چھتری لگا دی گئی تھی، اور اسی طرح ڈول کا سسٹم ختم کر کے موٹر لگا دیا گیا تھا اور ٹنکیوں کی تعداد بڑھا دی گئی تھی۔ ملک سعود کے زمانے میں 1382 ہجری کے اندر جب مطاف کی توسیع عمل میں آئی تو زمزم کا کنواں مطاف کے نیچے کر دیا گیا اور اس کے اوپر چھت بنا دی گئی اور کنویں کے علاقے کو مطاف میں شامل کر لیا گیا، اور نیچے کنویں کے پاس مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ حصہ کر دیا گیا، جہاں جا کر پانی پی سکتے ہیں، اور کنویں کے اندر 2 بھاری بھاری موٹر لگا دیے گئے، اور یہ سب 1383 ہجری میں ہوا۔ ملک خالد بن عبدالعزیز کے زمانے میں کنویں کی صفائی کا حکم ہوا، چنانچہ اسے 1399 ہجری میں ماہر غوطہ خوروں کی مدد سے صاف کیا گیا۔ اس صفائی کے دوران کنویں سے بہت سارے برتن، سکے اور لوہے کی لکڑی اور پلاسٹک وغیرہ کے بہت سارے عجیب و غریب قسم کے سامان نکالے گئے۔ بکریوں کے کھر، چاقو، پتھر، کنکری اور دھات کی بنی بہت ساری اشیاء برآمد کی گئیں، جنہیں حجاج کرام نے اس کنویں میں مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ پھینک رکھا تھا۔ ان اشیاء میں جو نادر اور قابل یادگار ہیں، انہیں حرمین کمیٹی کی ماتحت محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح کنویں کی دیواروں کی بھی صفائی کی گئی، جس کے لیے لوہے کے برش کا استعمال کیا گیا، اور کنویں کی تہہ میں دیواروں سے گر کر جو گندگی جمع ہو گئی تھی، ان سب کو نکالا گیا۔ زمزم کنویں کی صفائی کا یہ کام تاریخی اور بہت بڑا کارنامہ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانی پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ نکلنے لگا۔ اس کی پوری تفصیل کے لیے دیکھیں شیخ محمد بن عبداللہ السبیل کی کتاب رعایت الحرمین الشریفین، صفحہ نمبر 71۔